اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 31 سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، خود اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اصل میں یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ان کو یہ گمان تھا، بالخصوص جو عیسائی تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم کی محبت میں خود کو اتنا غلو کیا ہوا تھا کہ ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان کے جو دعوے ہیں اللہ سے محبت کی اور رضا کی، اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو ان کے خود کے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ اگر ان کو واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے تو ان کو چاہیے کہ جو آخری پیغمبر آخری نبی ہیں ان پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں۔ اس آیت نے جو ہے نا ان کے تمام جو دعوے تھے، انہوں نے جو دعوے کیے ہوئے تھے، یہ جو یہود اور نصارہ نے دعوے کر رکھے تھے، اس آیت سے ان کی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، امت محمدیہ کے لیے، کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے تو ہی وہ کامیاب ہوں گے۔ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یہودی اور نصارہ اپنے اس مقصد میں بھی ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ریفرنس ہے 1718۔ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم ہی نہیں، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے، مسترد ہے جی۔ جس نے ایسا کام کیا جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں بتایا، یہ دین اللہ کا ہے، اس میں ہم خود سے کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ہی تمہارے گناہ معاف، اتباع رسول کی وجہ سے صرف تمہارے گناہ نہیں معاف ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول کی بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، تو تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، نہ صرف تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انکار کرنا کفر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور قرب کے کتنے ہی دعوے کرتے رہیں۔ اور اس آیت میں جو ہے نا اتباع رسول سے گریز کرنے والے دونوں، ان کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جسے اس کی اگلی آیت ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ایک وہ عمران تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے، اور دوسرے وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران تھا۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے خاندان کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ اور اس خاندان کو جو بلند درجہ حاصل ہوا تھا وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی،
اور انہیں پھر مسجود ملائک بنایا کہ انہیں ملائکہ نے سجدہ کیا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس کے بعد انہیں پھر زمین میں بھیج دیا گیا۔ دوسرے جن کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طویل عمر عطا کی، انہوں نے اپنی قوم پر 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کچھ افراد کے علاوہ چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد آپ کی دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء کا سلسلہ قائم کیا اور بہت سے پیغمبر آپ کی نسل سے ہوئے، یہاں تک کہ سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اور اسماعیل کی نسل سے ہوئے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں سب پچھلی آیت مس ہو گئی ہے، آیت 34۔ اس ہو گیا، جی جی میں دیکھتی ہوں، ذریۃ بعضها من بعد واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں، دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور دین میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے تو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محررن کا معنی ہے تیرے نام آزاد، مطلب تیری عبادت کی خدمت کے لیے وقف کرنا۔ سدرا جی آواز نہیں آ رہی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی نے نا حسرت کا اظہار کیا ہے کہ ان کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا ان کی طرف، لیکن اس امید کے برعکس ان کے ہاں لڑکی ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی رضا کے لیے وقف کر رہی ہوں، لیکن یہ کام تو ایک مرد ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اب جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے یہ لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز سے رکھنا درست ہے، اور حافظ ابن رکین نے بھی تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں یہی لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش نہیں ہے کہ بچے کا نام پہلے ہی رکھ لینا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، مجھے لڑکی ہوئی ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سوری میں نے اس آیت کا پہلے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام نے، حضرت عمران علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی میں اس کا نام مریم رکھوں گی، اور اس کو میں شیطان مردود سے، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کی یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا تو شیطان اس کو چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھونے سے شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اپنے پیغمبر وقت ہونے کے لحاظ سے بھی بہت بہتر کفیل تھے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کا وہ خیال رکھتے تھے۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے. وہ جواب دیتی کہ یا اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا کفیل بنایا تھا. جب وہ اس محراب میں آتے تھے جس جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس رزق ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھیجتے تھے. تو وہ حسرت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. المحراب جو ہے اس سے مراد ہے حجرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں. رزق سے مراد مختلف جیسے پھل ہوتے ہیں. یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے اور اس کے علاوہ گرمی کے پھل جیسے سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے. یعنی بنا موسم کے پھل ہمیشہ ان کے محراب میں موجود ہوتے تھے. دوسرے حضرت زکریا یا کوئی اور شخص ان کو لا کر دینے والا نہیں تھا. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا اور انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمایا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. انہوں نے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے؟ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے اور بے شک تو دعا سننے والا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی طرح اولاد سے نواز دے. چنانچہ انہوں نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. پس فرشتوں نے اسے آواز دی کہ جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلمے کی تصدیق کی. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمے کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. ایک قول کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے. دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی. سیدن کے معنی ہے سردار. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی جبکہ وہ نماز پڑھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمے کی تصدیق کی اور ان کو کہا سیدن سے مراد ہے سردار. نہ کہ ایسا بیٹا جو سردار ہوگا سرداروں کا سردار ہوگا بلکہ وہ نبی بھی ہوگا. حصورن کے معنی ہوتے ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک ہوگا یا ان کو گناہوں سے روک دیا گیا. ان کو گناہوں سے حصور یعنی محصور کر دیا گیا. اب بڑھاپے میں موزانہ طور پر اولاد کی خبری سن کر ان کو اشتیاق ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی معلوم کرنا چاہیے. قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اب وہ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اب ان کو تعجب ہوا کہ میں بڑھاپے میں ہوں میری بیوی بھی بانجھ ہے تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن آپ جو ہے لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد دیتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اسی کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا یہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح کر اور اس کا ذکر کر۔ اب ان کو بڑھاپے میں یہ سن کر اشتیاق ہوا کہ میری بیوی بانجھ ہے تو ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی معلوم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ہم کلام نہیں ہوں گے، جو ہماری طرف سے آپ کے لیے بطور نشانی ہوگی۔ اور اس خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کثرت سے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا، تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ کرو۔